ایک شاندار، دیکھیں نا آپ بڑے اچھے ڈاکٹر کے پاس دوائی لینے چلے جائیں پر دوائی کھائیں نہ، اور کہیں جی مجھے آرام نہیں آ رہا، فلاں دیکھو ٹھیک ہو گیا، فلانا بھی ٹھیک ہو گیا، فلاں بھی ٹھیک ہے، تو بھئی آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ نے دوا کھائی، مناسب پرہیز کری، طریقے پر عمل کیا؟ ہم نے ایسے ہی شور کرنا شروع کر دیا کہ وہ ٹھیک ہے اور میں ٹھیک نہیں۔ ان لوگوں نے قانون بنائے تھے، قانون پر عمل کیا ہے۔ ہمارے پاس دین اسلام کا قانون تو موجود ہے پر ہم عمل نہیں کرتے۔ دین میں خوبصورتی ہے، کچھ لوگوں نے دین کو اپنایا ہے، بات اگرچہ سخت ہے پر میں کہہ دیتا ہوں ان کی بھی ضرورت ہے، شاید یہ ضرورت ہے۔ کچھ لوگوں نے دین منانے کے لیے اختیار کر لیا ہے، 11ویں شریف مناؤ، محرم شریف مناؤ، ربیع الاول شریف مناؤ۔ بھائی دین منانا بھی چاہیے، جو یوم ہو ہم بھی مناتے ہیں، پر دین منانے نہیں آیا، دین اپنانے کے لیے آیا ہے۔ دین کسی تقریب کا نام نہیں کہ آپ اس کو منائیں اور چھٹی ہو جائے، دین اپنانے کے لیے، اس کو اپنائیں۔ اس کے اندر اجتماعی طور پر بھی خوبصورتی ہے، انفرادی طور پر بھی خوبصورتی ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ دین بڑا ہی خوبصورت ہے، دین بڑا شاندار ہے۔ یہ وہ والا دین ہے جو دین میرے رب کا پسندیدہ دین ہے، یہ وہ دین ہے جو میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتار کا، افکار کا، خیالات کا، نظریات کا، کردار کا دین ہے۔ میرے نبی کریم علیہ السلام نے اس کی ترویج کی ہے، حضور علیہ السلام نے اس کے اندر رنگ بھرے ہیں۔ خوبصورت ترین دین، خوبصورت، اور دین اسلام ایک آسان دین ہے۔ ہم لوگوں نے اس کو موضوع بحث بنا لیا ہے، ورنہ دین بڑا آسان، اس پر عمل کرنا بڑا آسان، دین کے معاملات بڑے آسان، آپ بڑی جلدی اس پر عمل کر سکتے ہیں۔ اور دین فطری ہے، تعلیم حاصل ضرور کرنی چاہیے پر دین وہ ہے جو آپ کی فطرت ہے، یعنی آپ کے اندر سے یہ آواز آ جائے گی کہ یہ چیز حلال ہے اور یہ چیز، چلیں آپ آج بتا ہی دیں، جمعے والا دن ہے، آتی ہے اندر سے آواز کہ نہیں آتی؟ یعنی آپ اگر 5 روپے کا کام بھی ناجائز کرنے لگتے ہیں تو آپ کے اندر سے آواز آتی ہے کہ یہ جائز نہیں۔ تو دین تو فطرت ہے، تعلیم حاصل کر کے آپ اس کو لیتے ہیں تو بڑی اچھی بات ہے، لیکن آپ کے اتنا آسان دین ہے جو آپ کی طبیعت سے میچ کر گیا ہے، آپ کے اندر سے آواز آتی ہے کہ یہ چیز ٹھیک ہے اور یہ چیز ٹھیک نہیں ہے۔ اتنا آسان دین میرے نبی کریم علیہ السلام نے آسان کر کے، کھڑے ہو کے نماز پڑھو جی، بیمار ہو گیا ہوں، کھڑا نہیں ہوا جاتا تو فرمایا چل بیٹھ کے پڑھ لے، بیٹھا نہیں جاتا فرمایا چل لیٹ جا اور اشارے سے ہی پڑھ لے، کوئی نہیں تو اشارے سے پڑھ لے۔ رمضان آ گیا جی میں بڑا بیمار ہوں، کوئی عرض نہیں، تو عید کے بعد روزے رکھ لینا۔ میں جی رکھ ہی نہیں سکتا، مجھے امید ہی نہیں، چل تو فدیہ دے دے، تیرا فدیہ بھی قبول کر لیا جائے گا۔ اتنا آسان دین، اتنا آسان دین۔ زکوٰۃ ادا کرنی ہے جی، جو مال آپ کے قبضے میں، کبھی آپ زکوٰۃ کا نظام دیکھیں تو اتنا آسان ہے نا زکوٰۃ دینا، یعنی آپ کی ضروری، اللہ تعالیٰ کہے نا کہ جو ضرورت ہے اس میں سے 2.5% دو، مشکل کام نہیں یہ بھی، کل مال میں سے 2.5% دے دو تو یہ بھی مشکل ہے، لیکن اللہ کرے آپ سمجھے جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ کل مال میں سے 2.5% دے دو تو جس آدمی کا 50 لاکھ کا مکان ہے اس کو 2.5% دیتے ہوئے کیا اعتراض ہے؟ لیکن فرمایا نہیں، جو تیری ضرورت کا ہے وہ سارا رکھ لے، 1 روپیہ بھی نہ دے، اور ضرورت سے جو زیادہ ہے نا وہ بھی اگر 2-4 لاکھ ہے تو جا نہیں لیتے، وہ اگر 7.5 تولے سونے کے برابر ہو جائے، اور پھر ابھی تو 2-3 مہینے ہوئے جی میرے پاس پیسے آئے، فرمایا جا ابھی بھی نہیں لیتے، کب لیں گے؟ فرمایا جب سال پورا گزر جائے اور پھر تیری ضروریات سے، تیری حاجات اصلیہ سے وہ چیز زیادہ ہو، فرمایا اس وقت بھی تجھ سے 2.5% قبول کریں گے، اور اگر اگلے سال بھی تیرے پاس توفیق ہوئی تو پھر تجھ سے قبول کریں گے، ورنہ قبول نہیں کریں گے۔ 2.5% ہے صرف تیرے ذمے، اس سے زیادہ تیرے ذمے نہیں ہے۔ میرے نبی کریم علیہ السلام نے اتنا آسان دین، اسی طرح کا حج کا معاملہ ہے، اگر استطاعت ہے تو حج کرنے آؤ، اگر نہیں ہے تو نہ آؤ۔ تو ایک بندے نے کہا جی میرے پاس استطاعت تو ہے، پیسے ہیں، میری صحت کوئی نہیں، تو فرمایا ٹھیک ہے تو حج بدل کرا دے،
کسی کو بھیج کے حج کرا دے. تو اتنا آسان کر کے دین میرے نبی پاک علیہ السلام نے 3 دن تراویح جماعت کے ساتھ پڑھی. حضور نے پڑھی ہمیشہ جماعت کے ساتھ 3 دن پڑھی. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ لفظوں کو اسی طرح لیجئے گا جس طرح کہ میں کہہ رہا ہوں. حضور علیہ السلام نے 3 دن تک جماعت کے ساتھ پڑھی. پھر چوتھے دن صحابہ انتظار کرتے رہے پر حضور باہر نہیں آئے. اور شام کو حضور نے فرمایا مجھے پتہ ہے تم انتظار کرتے رہے ہو، پر میں اس لیے نہیں آیا کہ کہیں تراویح کی جماعت فرض نہ ہو جائے. فرض ہوتی تو تمہیں تکلیف ہونا تھی. آپ بتائیے نا، اگر یہ 20 رکعتیں فرض ہوتی تو کبیرہ گناہ جو چھوڑے. تو آج اگر یہ سنت مؤکدہ ہے، کوئی معذور، کوئی بیمار، کوئی مجبور رہ بھی جاتا ہے تو اللہ اس سے درگزر فرمائے گا، اللہ اس سے درگزر کرے. تو میرے عزیز، اسلام نے آسان کر کے دین دیا. آسان. بچہ پیدا ہو گیا تو ٹھیک ہے، اگر آپ کے پاس توفیق ہے تو عقیقہ کر لیں، نہیں تو اپنے گھر میں خوش رہیں، کوئی شریعت پابند نہیں کرتی. شادی کا موقع آ گیا تو عورت کو حق مہر دینا ضروری ہے، اس کی طبیعت کے مطابق، اس کی ڈیمانڈ کے مطابق. باقی کسی چیز کی کوئی ضرورت ہم نے بڑی مشکل پیدا کر لی اپنے لیے، بڑی مشکل. ساری زندگی کی کمائی شادی پہ لگ جاتی، ساری زندگی کی کمائی. 6 سال سعودی عرب لگا کے بندہ آیا ہے اور جب وہ واپس گیا ہے تو قرضہ چڑھا کے گیا ہے. ساری زندگی کی کمائی لگ جاتی. تو اسلام نے ہمارے لیے آسانی کر دی، خوبصورتی کر دی، اور عین فطرت کے مطابق ساری باتیں. فرمایا بچوں کے لیے روزی کمانے پہ نکلے گا نا، حلال کمانا، اللہ تجھے روزی کمانے پر بھی عبادت کا ثواب عطا کر دے گا. حالانکہ وہ روزی کما رہا ہے، اپنی ڈیوٹی کر رہا ہے. فرمایا وہاں بھی اللہ تجھے عبادت کا ثواب دے گا. پھر میرے نبی کریم علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ روزی کما کے تو لایا ہے تو تیری اماں بھی بیٹھی ہے، تیرے بچے بھی ہیں، تیری بیوی بھی ہے. تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب میرے لیے کیا ہے؟ جب تو کما رہا تھا تو عبادت میں، اور جب تو کما کے لے آیا تو فرمایا جو تو نے اماں کے منہ میں ڈالا اس پر بھی تجھے صدقے کا ثواب ملے گا. جو تو نے بچوں کے منہ میں ڈالا، اپنی کمائی، اپنے ہی بچے کھائیں. کوئی نہیں سمجھ آئی آپ کو؟ یعنی اپنے پیسے اپنے گھر ہی لگا لو اور اللہ صدقے کا ثواب بھی عطا کر دے گا. فرمایا جو تو بیوی کے منہ میں ڈالے گا اس پر بھی اللہ تجھے صدقہ کرنے کا ثواب عطا فرمائے. تو بات کی سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات؟